ہے وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، میں آپ کو دشوار گزار راستوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ، اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو، تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے۔ اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے۔ مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے۔ مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں، اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں۔ مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے، آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے، سوری بوائز، تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا، پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے، اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے۔ میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا،
گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے, جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی. 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے. اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہے اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے. کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, یا کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیبز ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں, اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی, میں چائنا گئی, وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے ہیں تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو, سیکھو, مشین لرننگ سیکھو, روبوٹکس سیکھو, تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں
کہ ایک وزیر تعلیم کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے, اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے, اور ابھی تو آغاز ہے, آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں, میں جب اسکولز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں, کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے, اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز دودھ کا ایک ڈبہ اور بسکٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو اس کی وجہ سے انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارے 2.5 سال میں کتنی انرولمنٹ بڑھی ہے ٹوٹل؟ پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے اسکولز کا, اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اور صرف یہی نہیں بچوں, دھیان سے سننا, اب یہ بڑی ضروری بات ہے. پنجاب میں نے ابھی گرین بسز کی بات کی. پنجاب میں ان شہروں میں گرین بسز چلتی نظر آ رہی ہیں, الیکٹرک بسز چلتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ کبھی چلے گی. ایئر کنڈیشن بسز ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں, وائی فائی انیبلڈ بسز ہیں. خواتین کے لیے ایک رسپیکٹیبل الگ سے ان کا کمپارٹمنٹ ہے جہاں ان کو کسی ہیرسمنٹ کا سامنا, کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے فری ہے, ایلڈرلی پیشنٹس, ایلڈرلی لوگوں کے لیے فری ہے, اسپیشل لوگوں کے لیے فری ہے, بچوں کے لیے فری ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے, خواتین کے لیے فری ہے ماشاءاللہ. تو 1500 بسز آ جائیں گی. اس مہینے کے آخر تک 1100 بسز آ چکی ہوں گی اور مزید 1500 آئیں گی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 3000 سے زیادہ بسز پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام جو تحصیلیں, گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز چل رہی ہوں گی. صرف لاہور میں یہ ہمیں کہتے تھے کہ لاہور میں بہت توجہ دیتی ہے, مریم نواز کی ایکول توجہ پورے پاکستان کے اندر ہے, پورے پنجاب کے اندر ہے. اور پنجاب میں اتنے بڑے تقریباً 750 بلین کا یہ ٹوٹل پروگرام ہوگا. تمام پنجاب میں جہاں جہاں جن شہروں میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا تھا, آپ کی گلیوں میں جہاں پہ سویج نہیں تھی, ڈرینیج نہیں تھی, وہاں پوری سڑک کھود کے نیچے سے ہم نیا نظام بنا رہے ہیں. اور جب ہم نے وہ پائپس نکالے, وہ گلے سڑے پائپس تھے. پچھلے 50-60 سالوں میں وہ پائپس تبدیل نہیں ہوئے تھے, گندا اور صاف پانی مکس ہو رہا تھا, بارش کا پانی کہیں جانے کا نظام نہیں تھا. اب اس سے بھی بڑے جو آپ کا یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, یہ کینپی جو لگی ہوئی ہے, اس سے بھی بڑے ہر شہر کے اندر کئی جو درجنوں سٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ, جہاں پہ بارش کا پانی جائے گا. پورے پنجاب میں یہ کام ہو رہا ہے. اور پورے پنجاب میں کہیں واسا کا نظام نہیں تھا سوائے 2-3 شہروں کے. اب پورے پنجاب کے 40 اضلاع کے اندر واسا موجود ہے, اپنے نئے فلیٹس کے ساتھ, اپنے نئی مشینری کے ساتھ, اپنی نئی اکوپمنٹ کے ساتھ, اپنے نئی ہیومن ریسورس کے ساتھ, تاکہ اگر عارف والا میں بارش ہوتی ہے تو لاہور سے گاڑی نہ بلائی جائے وہ پانی سک کرنے کے لیے, یا یہ نہ ہو کہ 2 ہفتے پانی کھڑا رہے وہاں پر اور میرے لوگوں کو تکلیف ہو. اور اسی طرح میرے بچوں, اپنا گھر اسکیم, اپنا گھر اسکیم میں آپ جانتے ہو 2 سال کے اندر, کتنے سال کے اندر, 2 سال کے اندر کتنے گھر بنے ہیں پنجاب کے اندر الحمدللہ؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چلو ٹیک اے گیس, کتنا؟ 2 lakhs
آپ کو کیسے پتا ہے؟ واو! 2 سال کے اندر اپنی چھت، اپنا گھر کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ نہیں، 2 لاکھ گھر بنائے ماشاءاللہ. سوچو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے، اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس میں آرام سے شفٹ ہو جائے. 2 لاکھ گھر اس وقت کمپلیشن پہ، جس میں سے 1,80,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ 700-800 گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ بڑھائیں گے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جن کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. 2,000 لوگوں کو 100% فری آف کاسٹ 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے. ان کو ڈیلیور ہو گئے ہیں اونرشپ کے پیپرز، اور وہ اب قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زمین بھی مل گئی، اپنا گھر بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ، ابھی میں نے آپ کو کہنا کا واقعہ سنایا، اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں، جو ولنریبل لوگ ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے، اس کے نیچے گھر والے آ کے یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے، محفوظ اپنا گھر، محفوظ اپنی چھت، محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ، اگر چھت ٹھیک کرنی ہے، مضبوط کرنی ہے، چھت کی تعمیر کرنی ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں، جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا، اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے، جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں، جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں، 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں، کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں، کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے، انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں، 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے، جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا، اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے، وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں، سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی، میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ، یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں، یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ، کسی کو 4 ایکڑ، کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے. 100 روپیہ سال کی لیز پہ، اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے، اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں، اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں، پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں، کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے، ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں، اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو، ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس، کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی، کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ، کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ؟ ماشاءاللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک
पंजाब, अक्रॉस पंजाब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तमाम अजला में बनी है माशाल्लाह। देहातों में भी बन रही हैं, शहरों में भी बन रही हैं। गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, सिर्फ लाहौर में और पिंडी में मेट्रो नहीं, गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है, और स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोज बन रही हैं, ताकि मेरे लोगों को बेहतरीन सफर की कम से कम कीमत में सहूलियात मिले। और ऐसी स्पीड पे काम हो रहा है कि आपको अंदाजा नहीं है। पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, और वो चारों सूबों के लिए, आजाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आजाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूं कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि, और मुस्लिम लीग नून को वोट दे के मुझे वहां पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आजाद जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि उनको महरूमी का एहसास ना हो। ऐसी जमातों को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, जिनको परवाह नहीं है, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरतते हैं अपने अवाम के साथ। हुक्मरान को तो नींद नहीं आनी चाहिए रात को। जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहां बैठे हो तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी कि मेरे बच्चों को पता नहीं किस चीज की जरूरत होगी। मैं तो सो नहीं सकती इस बात से। और सबसे प्यारी बात बच्चों, ब्यूटिफिकेशन की जा रही है तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में। क्या खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत माहौल, खूबसूरत बाजार, खूबसूरत गलियां की सिर्फ लाहौर का हक है? सिर्फ पिंडी का हक है? वो लिया का भी हक है, वो भक्कर का भी हक है, वो डीजी खान का भी हक है, वो साहिवाल का भी हक है, वो मुल्तान का भी हक है, वो गुजरांवाला का भी हक है, वो जेलम का भी हक है, वो मरी का भी हक है, वो शेखोपुरा का, कसूर का भी हक है। पूरे पंजाब के अंदर अरबों रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन, आपके बाजारों को बेहतरीन बनाया जा रहा है, आपकी सड़कों को कुशादा किया जा रहा है, आपको स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, आपके सड़कों के किनारे प्लांटेशन हो रही है, आपके पब्लिक पार्क्स को इंप्रूव किया जा रहा है, पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। क्यों मैं बना रही हूं ये सारा? मैं तो टोबा टेक सिंह में नहीं रहती, मैं तो लिया और भक्कर में नहीं रहती, मैं तो राजनपुर में नहीं रहती। आपके लिए, ताकि आप जब घर से निकले तो आपको एहसास हो कि आपकी हुकूमत को आपका एहसास है, ताकि आपको एहसास हो कि इस मुल्क के वसाइल पे जितना हक किसी और का है उतना ही हक आपका है। और बच्चों, बहुत सारी चीजें, सुथरा पंजाब तो देखा है ना आपने। 2 लाख वर्कर ग्रीन यूनिफॉर्म पहन के आपकी गलियों की सफाई कर रहे हैं, आपके मोहल्लों की सफाई कर रहे हैं, आपकी सड़कों की सफाई कर रहे हैं, आपके देहात की सफाई कर रहे हैं, आपके शहरों की सफाई कर रहे हैं, आपके सूबे की सफाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको भी जिम्मेदार शहरी बनना है। अपने मुल्क की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में कूड़ा नहीं फेंकना, वरना भी क्या हो रहा है, लोग कूड़ा फेंकते जा रहे हैं और हम उठाते जा रहे हैं। लेकिन एक सिविलाइज्ड कौम होने का हमें सबूत देना चाहिए। कूड़े को उसके ठिकाने पे फेंके, वो डस्टबिन पड़ी होती है या वो कोई कंटेनर पड़ा होता है, उसके सामने फेंक देते हैं, उसके अंदर नहीं फेंकते। बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपने स्कूल्स को साफ रखें, अपनी ग्रीन बसेस को साफ रखें, अपनी गलियों को साफ रखें। मैं सफाई कर रही हूं, लेकिन 2 लाख की बजाय अगर 2 करोड़ लोग भी सफाई करने आ जाएंगे, तो अगर गन डलता रहेगा, अगर लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, तो सफाई नहीं हो सकती। घटनों के ढक्कन चोरी होते रहेंगे तो लोगों के बच्चे या लोग गिरते रहेंगे गटरों के अंदर। और फिर आप जानते हो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। आप अस्पताल नहीं जाना चाहते, ना जाएं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, आप क्लिनिक में नहीं जाना चाहते, ना जाएं। क्लिनिक आपके पास चल के आएगा, और आ रहा है। करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है, सर्जरी की सहूलत मौजूद है, एक्सरे की सहूलत मौजूद है। 7 लाख दिल के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को
ان کے 7 لاکھ گھروں میں پورے پنجاب یکساں طور پہ پنجاب میں 7 لاکھ مریضوں کو دروازہ کھٹکا کے 2 مہینے کی میڈیسنز کا سٹاک ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان کو ان کے گھر پہ انسولین ڈیلیور کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہسپتال جا کے لائنوں میں لگنا پڑے. تاریخ کے بہترین ہسپتال بن رہے ہیں 20 اضلاع میں جو کہ نگلیکٹڈ اضلاع تھے, وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لانے میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اب وہاں پر ایک تو ایئر ایمبولنس کی سہولت موجود ہے, جہاں جہاں پہ ایئر سٹرپ موجود ہے ایئر ایمبولنس وہاں سے لفٹ کرتی ہے پیشنٹ کو اور قریبی سہولت پہ لے کے جاتی ہے تاکہ ہر جان جو ہے وہ اس کا خیال کیا جائے. پنجاب وہ صوبہ ہے میرے بچوں جس میں صرف انسانی جان کا نہیں جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. جانوروں کے لیے بھی موبائل ایمبولنسز ہیں. اگر کوئی جانور کہیں بیمار ہوتا ہے وہاں پر جا کے اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ اسموگ گنز, یہ مریم اورنگزیب یہاں پہ بیٹھی ہیں, انہوں نے اسموگ کو ختم کرنے میں اتنی محنت کی ہے اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کی جان اسموگ سے چھوٹ گئی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ ویسے اس سال بھی. اسموگ گنز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ گلیوں محلوں میں اسپرے کر رہی ہیں تاکہ جہاں پر 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے, گرمی کی شدت ہے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کو جہاں پہ اسپرے کیا جاتا ہے وہاں 2-3 ڈگری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. بازاروں میں اسپرے کروا رہی ہوں اسموگ گنز سے تاکہ میرے لوگوں کو جو ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جگہ جگہ ہیٹ ویو کیمپس لگے, وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت پلایا جا رہا ہے. مجھے خیال ہے آپ لوگوں کا, مجھے صرف اپنے خاندان کا خیال نہیں ہے, مجھے آپ لوگوں کا زیادہ خیال ہے. اور اس کے علاوہ 20 شہروں کے اندر اس وقت کارڈیولوجی کیتھ لیبز لگ رہی ہیں کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں جہاں پہ آپ کو, اور ایسے دور دراز علاقوں میں مظفر گڑھ جیسی جگہ پہ لگی ہے, جیلم جیسی جگہ پہ لگی ہے, جہاں پہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں پوری دنیا میں جو لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا, لیٹسٹ مشینری تھی پنجاب کے عوام کے لیے, میں وہ لے کر آئی. لوگوں کو سٹروک ہو جاتا تھا, کوئی دوائی نہیں تھا. سٹروک کا جو ایک انجیکشن ہوتا ہے جو اگر آپ کو 8-10 گھنٹے میں لگ جائے تو جو پیرالسس ہوتا ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے. 3 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے, پنجاب کے تمام THQs میں وہ اویلیبل ہے تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اگر ان کو سٹروک ہو تو. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو فلائی ان نیکسٹ 15 منٹس کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے, جس کے اندر تقریباً 450 بلین کسان کو دیا گیا ہے, اس کے بیج کے لیے, اس کے فرٹیلائزر کے لیے, کھاد کے لیے, اس کے پیسٹیسائڈ کے لیے. اور 10,000 نہیں, 15,000 نہیں, 20,000 نہیں, 30,000 ٹریکٹر کسانوں کو دیا گیا ان 2 سالوں کے اندر. 30,000. پچھلے 77 ایئرز میں ملا لیں تو 20,000 ٹریکٹر نہیں گیا لوگوں کو. یہ 2 سال میں 30,000 ٹریکٹر گیا ہے ماشاءاللہ. اور اگلے جو آنے والے سال ہیں 3 سال انشاءاللہ تعالی, اس میں کتنے ہو جائیں گے ٹریکٹرز؟ 50,000 اور دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہائی اینڈ مشینری جو ہے کسان کو اپنے پورے جو ہمارا ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو میکنائز کرنے کے لیے بلینز آف روپیز کی نئی مشینری آئی ہے. ہائی اینڈ مشینری ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. پچھلے 20 سال میں 3 بلین کی مشینری جو ہے پورے پنجاب میں آئی تھی, اور اب ماشاءاللہ 70 بلین کی مشینری 2 سال میں کسان کو مل رہی ہے. 70 بلین کی مشینری 2 سال میں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو
جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون ملا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی نیا کاروبار جو ہے وہ شروع کر لیں. اور اسی طرح جو بیوہ عورتیں جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ان کے لیے, اور وہ بچے جو والدین سے محروم ہیں, جو سنگل آرفن ہے یا ڈبل آرفن ہے, جس کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے, ان کے لیے ہم نے رحمت کارڈ ایشو کیا ہے. ان کو لاکھ روپیہ سال کا جو ہے وہ ملا کرے گا انشاءاللہ, تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح 1 لاکھ لوگوں کو جو معذور لوگ ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتے ان کو ہمت کارڈ مل رہا ہے. اسی طرح مائنورٹیز میں جو غریب لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو مائنورٹی کارڈ میں مہینے کا 3-4 ہزار روپیہ مل رہا ہے. اور صاف پانی, جلدی میں ختم کرتی ہوں. پرسوں میں نے منصوبے کا افتتاح کیا. پنجاب میں بہت جگہوں پہ صاف پانی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بھی علاقوں میں نہیں ہوگا, لوگ سر پہ اٹھا کے, کندھوں پہ اٹھا کے, بچے, بوڑھے لوگ اور خواتین اپنے سر اور کندھوں پہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے لاتے تھے. آپ جانتے ہو خوشاب, رحیم یار خان, بہاول نگر اور ڈی جی خان, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو دور دور سے پانی 2-2 کلومیٹر سے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. 4 بوٹلنگ پلانٹس لگ چکے, فنکشنل ہو چکے, جس میں ایک پلانٹ 5000 لیٹر صاف پانی جو ہے وہ گھنٹے کا پروڈیوس کر رہا ہے, اور تقریباً 1,60,70,000 جو لیٹر پانی ہے وہ دن کا پروڈیوس ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کی گاڑیاں, پنجاب حکومت کے ٹرک آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو آپ کا پانی پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ, پینے کا صاف پانی. اور بہت بڑے منصوبے لگ رہے ہیں پانی پینے کا صاف پانی تمام لوگوں کو, پنجاب کے تمام لوگوں کو مہیا کرنے کا. اس کے علاوہ ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں رہنے والے کسی بھی شخص کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بچے کو, کسی بھی اسپیشل فرد کو, کسی بھی ضرورت مند کو اگر فوری راشن کی ضرورت ہے, فوری ویل چیئر کی ضرورت ہے, فوری ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے, کوئی اور اسسٹو ڈیوائس کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی ضرورت ہے, آپ مریم کو بتائیں, ہیلپ لائن میں کال کریں. 3 دن کے اندر 48 آورز کے اندر آپ کو ہیلپ آپ کے دروازے پہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. اتنا سب کچھ بھی کرنے کے بعد ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے تمام بچوں کی خدمت کر سکوں, پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکوں, اور آپ کو اپنی حقیقی ماں اور مریم نواز شریف میں کبھی فرق محسوس نہ ہو. ہونہار اسکالرشپ کی 60% بینیفیشریز لڑکیاں ہیں. اتنی برائٹ بچیاں ہیں میری, اتنے برائٹ بچے ہیں پنجاب کے. تو اتنی برائٹ بچیاں اور بچے, جس ملک کا, جس صوبے کا مستقبل ہو, اس کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ بچوں بتاؤ, آ سکتا ہے؟ اپنے ملک سے پیار کرو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے ملک کو جلا دو, دنگا فساد کرو, پولیس والوں کو مارو, کرو گے کبھی؟ یہ آپ کا ملک ہے, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. رانا سکندر, آپ کو, سیکرٹری سکولز کو اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بہت بہت شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. پہلے بتاؤ, ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. شاباش, جیتے رہو, خوش رہو. I love you all.